بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔ معزز مہمانان گرامی اور معزز حاضرین و سامعین، آج کی بابرکت محفل جنگ احد کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے، اور اس غزوے کے بارے میں ہم نے مولانا نادر مجلسی صاحب سے بہت کچھ سنا ہے، اور ہمارے حسین شہید صاحب حضرت جناب حسین شہید صاحب نے دل کھول کر بہت سی واقعات کی طرف نشاندہی فرمائی ہے، اس کے نتائج بھی اخذ کر کے ہمارے سامنے رکھے ہیں، اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے جناب محترم اقبال انجینئر صاحب نے امت کو غزوہ احد کے سے جو روح اور جو پیغام ملتا ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کا پیغام ہم سب کو دیا ہے۔ میں چونکہ محسوس کر رہا ہوں وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس وقت کوئی گفتگو کی جائے یہ غیر مناسب ہے۔ مختصر سی بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد پاک میں پورے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپس میں جڑے ہوئے تھے، اور ان سب کے امام قائد آپ جو بھی کہیں پورے القاب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے، ان میں بنیادی اہمیت اس بات کو حاصل ہے کہ مسلمان انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی رسول رحمت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبع اور پیروکار بن جائے۔ ابھی ہمارے محترم نعت خواں صاحب نے شعر پڑھا ہے، بہت پیارا شعر ہے، نعت پاک کا حاصل ہے، وہ بہت پیاری بات انہوں نے کہی۔ مسلمان کہتے کسے ہیں؟ کوئی غلام آپ کا ہے۔ بزرگان گرامی، ہر ایک کے لیے اس میں پیغام ہے۔ ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی ہم کتنے سچے غلام ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بس یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس کو امت نے فراموش کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے آج ہم مصائب و آلام میں گھرے ہوئے ہیں، اور اس وقت ہم کھلے الفاظ میں کہیں تو دشمنان اسلام کے سخت نرغے میں ہیں۔ ان سے نکلنے کی کیا سبیل ہے، اس پر ہم کو خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ ایسے حالات میں بھی ہم بٹے ہوئے ہیں، متفرق ہیں، منتشر ہیں۔ میری اپنی دلی تمنا اور دلی آرزو یہ ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں یہ اسلام کے پیغام کی روح بھی ہے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسبت سے آپس میں متحد تھے۔ آج پوری امت مسلمہ کو کسی ایک ایسے متقی پرہیزگار اللہ والے جہاں دیدہ جس کی حالات پہ گہری نظر ہو، ویسے کسی عالم کی ہم سب کو سمجھے اتباع و پیروی کرنا چاہیے پورے ہندوستان میں۔ بس اس بات کا ہی مخالف ہوں کہ بستی بستی شہر شہر کئی مجالس ہوں، کئی تنظیمیں ہوں، کئی صدور ہوں، کئی معتمدین ہوں، اور ہمارے پاس تو یہ حال ہے گلی گلی کوچے کوچے کل ہند جماعتوں سے آباد ہے۔ کل ہند جماعتیں، ایسی کل ہند جماعتیں ہیں جن کو محلے میں بھی کوئی نہیں پہچانتا، لیکن وہ اس بات میں فخر کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، اور پھر پیغام دے رہے ہیں کہ ہماری جماعت کل ہند تنظیم ہے ہماری۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مساجد کا کیا حال ہے؟ مساجد کو ہم نے تقسیم کر دیا ہے۔ ابھی جیسے بھی ہمارے پیشرو ہمارے علماء نے بیان کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میمون میں جو مسجد تھی، اس کا جو کردار تھا اسلامی کردار، وہ آج کیوں محفوظ ہے؟ فقر نے اس پر بہت درد مندی سے پرسوز انداز میں کئی مضامین لکھے۔
اور ایک واقعہ میں صرف عبرت کے لیے آپ کو سنانا چاہتا ہوں، میں اس میں کہیں میری بڑائی یا فخر کی بات نہیں ہے، میں عرصے سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ مساجد کو اللہ کا گھر بنایا جائے، فلاں کی مسجد، فلاں کی مسجد، فلاں کی مسجد، یہ نہیں چاہیے۔ اور اخر نے جہاں جہاں اخر کو موقع ملا ہے، اخر نے پوری کوشش کر کے، جد و جہد کر کے مساجد کو ویسا بنایا ہے کہ وہاں پر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ اخر جہاں پر برسوں نماز پڑھایا ہے وہاں جماعت اسلامی، جماعت تبلیغی، اہل حدیث، سنی سب ایک ساتھ مل کر نماز پڑھتے تھے۔ کمیٹی بھی اخر نے ایسی بنائی تھی جو سب پر مشتمل تھی، کوئی جھگڑا کوئی اختلاف نہیں۔ تو بزرگان گرامی، مساجد کو اس انداز میں آگے لے جانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ہماری مساجد کیوں مخفل ہیں، وہ بڑا سوال ہے۔ ابھی ہمارے مولانا اقبال انجینئر صاحب نے بات کہی ہے، بہت فکر دردمندی کی بات انہوں نے کہی ہے کہ مساجد ہماری مخفل کیوں ہیں۔ کچھ عرصے پہلے تک ہماری مساجد یہ چھوٹی چھوٹی بھی تھیں، بڑی بڑی بھی تھیں، لیکن چھوٹی مساجد بکثرت تھیں، اگرچہ کہ وہ تعمیر کا ایک شاہکار تھی، لیکن ان مساجد میں مسجدوں کا کردار بڑی حد تک زندہ تھا۔ اور آج ہم نے مساجد کی تزئین کر دی ہے، خوبصورت مساجد ہیں، 3 منزلہ 4 منزلہ مساجد ہم نے بنا لی ہیں، خوش ہیں۔ لیکن ابھی جیسے کہا گیا، مولانا حسین شہید صاحب نے کہا ہے، فجر کی نماز میں 6-7 افراد 4 منزلہ مسجد میں، تصور کیجئے۔ ظہر اثر میں بھی مسجد مرثیہ خاں ہے۔ اب رہا عیدین اور جمعہ کا موقع ہے کہ وہی مسجدیں تنظامانی کا شکوہ کرتی ہیں۔ یہ مسلمان جو جمعہ میں حاضر ہیں، عیدین میں حاضر ہیں، ان کی مسلمانی دوسری نمازوں میں کہاں غائب ہے؟ بزرگان گرامی، اللہ کی نصرت چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے، تو ہم کو اپنے اندر ایک سارے انقلاب برپا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے گوشے خواہ وہ امن کے حالت کے ہوں، جنگ کے حالت کے ہوں، غزوات کے حالات ہوں، ان سب میں ہمارے لیے بصیرت کا بڑا سامان ہے، بصیرت کا بڑا سامان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک صاحب نے مجھ سے خواہش کی، ابھی یہی سلالہ کی بستی قریب میں آپ کے، میں کوئی فرضی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اس سے سلالہ مسجد کا نام بھول گیا میں، میرے پاس سکندر آباد کے تجار اور کچھ احباب مل کر سلالہ کی بستی سے پہنچے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ ہماری بستی نہیں قائم ہو رہی اور مسجد کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ انہوں نے اس بات کی اجازت دی کہ مولانا ہم آپ کا نام استعمال کر کے اشتہار دینا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ہمارا تعاون کریں۔ چلو اشتہار بھی دے دیا گیا۔ تو جس وقت جمع ہوئے تھے میں نے عرض کیا تھا ان سے کہ مسجد کو بالکل ایسا بنائیے کہ اس پر کوئی لیبل نہ مت لگائیے، مسجد پر کوئی لیبل نہ رہے، بس کوئی کہے کہ بھائی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے، اور کسی وقت میں فکر سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس پر سب نے اتفاق کر لیا، مسجد الحمدللہ زمین خریدی گئی، زمین خریدی گئی 500 گز۔ اس کے بعد ایک صاحب تعمیر کے لیے آ گئے، تو میں نے مشورہ دیا کہ دیکھیے 500 گز زمین ناکافی ہے، مسجد کے ساتھ مدرسہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کی جو ضروری کام ہے ان سب کی یہاں انجام دہی ہونی چاہیے، اس لیے زمین زیادہ لیجئے، اللہ چاہے گا تو خود بخود بعد میں مسجد کوئی بنانے دے گا، لیکن بعد میں آپ زمین لینا چاہیں تو نہیں ملے گی۔ الحمدللہ اس مشورے کو میں نے قبول کیا، تعمیر کو پیچھے رکھا، اور 1200 سے زیادہ زمین الحمدللہ جمع ہوگی۔ مسجد کا سنگ بنیاد آخر سے رکھا گیا، ٹین کا ڈھالیا ڈالا گیا، نماز آخر میں پڑھائی، نماز کا آغاز ہو گیا، مسجد آباد ہو گئی۔ اور اس کے بعد جب مسجد کی عملی شکل کے لیے کچھ اصحاب سامنے آ گئے کہ اس کی پختہ تعمیر ہوگی، الحمدللہ اس وقت بھی حیدر کو یاد کیا گیا۔ حیدر نے جو باتیں بیان کی وہ اس کی روح اور اس کا خلاصہ یہی تھا کہ بھائی مسجد کو اللہ کا گھر رہنے دیجیے، اللہ کا گھر رہنے دیجیے، کسی تنظیم سے اختلاف نہیں ہے، نہ اہل حدیثوں سے میرا جھگڑا ہے، نہ جماعت اسلامی والوں سے ہے، نہ تبلیغی والوں سے، نہ سنیوں سے، میں سب کو مسلمان مانتا ہوں۔ اس لیے میں نے کہا کہ بھائی دیکھیے مسجد اللہ کا گھر بنائیے، ان کی مت بنائیے۔ لیکن وہ صاحب کو بہت ناگوار گزرا۔ اسی دن جمعہ کا دن تھا، میں جمعہ کی نماز پڑھائی تھی، رات میں فون آنے شروع ہو گئے، کیا ہے مولانا میں ایسا بنا دیا تھا، ایسے کمرے بنا دیے تھے، ایسے ہم نے رہائش کا انتظام کر دیا تھا، ہم اس سمجھیے جماعت کی ہم جو ہے اس کی وہاں پر کام کرنا چاہ رہے تھے، وہ ہے تھوڑا دیکھیے اسی محلے میں آپ ایک مرکز بنائیے، پیغمبر کو دعوت دیجیے، میں آپ کے ساتھ شریک ہوں، آؤں گا اور آپ کے ساتھ دوں گا، لیکن مسجد کو اس سے پاک رکھیے۔
اگر آج آپ یہ مرکز بنائیں گے، کل دوسرے لوگ آئیں گے نا، بولیں گے ہم کو اپنا مرکز بنانے دیجیے، تیسرے آئیں گے، چوتھے آئیں گے۔ بزرگان گرامی بڑا افسوس کا مقام ہے، بڑا افسوس کا مقام ہے۔ انہوں نے مجھ سے کئی مرتبہ گفتگو کی آخر میں کہا کہ مولانا آپ ابھی اپنی رائے بدلے کہ نہیں رائے ہے؟ بولا بھائی میں جو رائے قائم کر چکا ہوں اللہ کی رضامندی کے لیے، اس میں ہرگز تحقیق بھی ادھر ادھر اٹھنے تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہہ دیا کہ دیکھیے مولانا اب تک ہمارے سرپرست تھے، ہم آج سے آپ کو سرپرست باقی نہیں رکھنا چاہتے۔ بولا جزاک اللہ، شکریہ، اللہ کو جزائے خیر دے، میرے کو سرپرستی کی کوئی خواہش نہیں ہے، میری خواہش جو میں نے بیان کر دی ہے اس پر عمل ہو جائے، آپ کسی کو سرپرست بنا لیجئے، لیکن اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ تو عند اللہ جواب دیں۔ مقصود کلام یہ ہے اس سے کہ ہم نے کیا مسجدوں کو بنا دیا ہے۔ بزرگان گرامی چند تکلیف دہ واقعات ہیں۔ آخری بات آپ ذکر کرتا ہوں چونکہ موقع ختم کرنے کا ہے۔ جنگ احد کے حوالے سے بہت سی باتیں کہی گئی ہیں، اس کا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچا پکا امتی بن کر دنیا کے سامنے پیش ہونا ہے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی۔ تو اس پس منظر میں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے انفرادی اعتبار سے کہ مسلمان دو عملی کام کریں، دو عملی کام۔ وہ یہ ہے کہ اپنا چہرہ بشرا، اپنا حلیہ، اپنا لباس، اپنی وضاحت، اپنا رہن سہن، اپنی زندگی کے سارے معاملات اسلام کے سانچے میں ڈھال لیں۔ دیکھنے والا بیک نظر کہے کہ آپ مسلمان ہیں، کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی اور غلام ہیں، آپ کو تمغہ افتخار دنیا دینے پر مجبور ہو جائے، اور مسجدوں کو ایسے سچے پکے مسلمان بن کے آباد کر دیجئے۔ 5 مرتبہ کی نماز میں عیدین کا جمعہ کا منظر پیش کیجئے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ جو حالات ہیں بڑی حد تک بس ہم سے اس کی اصلاح ہو جائے گی، بہت حد تک مسائل حل ہوں گے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دفاع کو بھول جائیے، ظلم ہو رہا ہو تو آپ دفاع مت کیجئے، یہ نہیں ہے۔ اسلام تو یقیناً دفاع کی تعلیم دیتا ہے، مدافعت کا حق دیتا ہے، اسلامی نہیں سارے مذاہب دفاع کا حق دیتے ہیں۔ ایک دفاعی نظام جو ہے فطرت کا نظام ہے، جانوروں پر بھی حملہ ہوتا ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے دفاع کرتے ہیں، تو دفاع فطری حق ہے۔ تو اس لیے ہم کو ایسا نظام بنانا چاہیے کہ دفاعی نظام پر بھی ہم عمل پیرا ہو جائیں۔ لیکن ایک بات میں نے یہ کہی ہے کہ مساجد کو ہم آباد کریں گے، حقیقی معنی مسلمان بن کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سچے پکے امتی غلام بن کر آباد کریں گے تو انشاءاللہ ہماری ایمان میں وہ قوت جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم دشمنوں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے اور جان کا نذرانہ پیش نہیں کریں گے۔ ایمانی حرارت ہم کو آمادہ کرے گی کہ ہم جو ہے اگر مرنے والے تو بڑھ کر ماریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ حفاظت ہمارے اندر جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کو ہم راضی کریں، پہلے اللہ کو راضی کریں گے تو ایمانی جذبہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے گا۔ وہ جذبہ ہم کو کیا کرے گا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، جو آیت پاک ہمیں اقبال صاحب تلاوت کی ہے اس کا مفہوم بیان کیا ہے، وہ منظر ہمارے دل میں تازہ ہو جائے گا تو پھر یاد رکھ لیجئے کہ انسان کے لیے جان کسی ظلم سہنے سے زیادہ، ظلم سہنے کے بجائے سامنے والے کی جان لے کر اپنی جان آفری کو سپرد کر دے گا، جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ اور جس دن مسلمان یہ کر لیں گے یہ کام، آپ دیکھیں گے فساد خود بخود تھم جائے۔ اس لیے فساد پھیل رہا ہے کہ ہم نے اپنے اندر جذبہ ایمانی کو کمزور کر لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ طاقت اور وہ جو من اللہ ہم کو سمجھیے جذبہ ملنا چاہیے وہ ہم سے سرد پڑتے جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم دشمنوں کا نرم نوالا بن گئے ہیں۔ اس پس منظر میں ہم کو جنگ احد کی تاریخ کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، جنگ بدر کا بھی اور غزوہ حنین کا بھی اور خندق کا بھی، اور سارے جتنے غزوات ہیں سرایہ ہیں، اور ان سب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس کا یہی خلاصہ نچوڑ ملے گا، اور انشاءاللہ اس سے ہم کو بڑی تقویت حاصل ہوگی، جبکہ ہم حقیقی معنی میں ایک سمجھیے کہ خیر امت بن کر دنیا کے سامنے پیش ہوں گے۔ خیر امت بننا آسان کام نہیں ہے۔ خیر امت بننا ہے تو سب سے پہلے اپنے نفس کو قربان کرنا پڑے گا۔ قربانی کی عید میں ہم جانور قربان کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، مہنگے جانور قربان کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں میں ایسا قربان کر رہا ہوں، جو کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ انسان قربانی دیتے ہوئے نفس کو قربان کرے پہلے۔ جس نفس کو انسان مسلمان قربان کرنے کا جذبہ سیکھ لیں گے، ان میں اتحاد اتفاق بھی پیدا ہوگا، مرکزیت بھی پیدا ہوگی،
دین کے جذبے ان کے اندر زندہ ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا، اللہ تعالیٰ ضرور لائیں گے کہ سارے عالم میں اس وقت اسلام کا غلبہ ہونا ہے، اسلام کا پرچم سارے عالم میں لہرانا اللہ نے طے کر لیا ہے۔ یہ وہ اسباب و علل جو اس وقت ہم جو ہمارے درپیش ہیں، یہ سمجھیے یہی پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمانوں تم سدھر جاؤ، تم درست ہو جاؤ، تم اللہ والے بن جاؤ، کونوا ربانیین، انشاءاللہ ہم تم کو غلبہ عطا کریں گے۔ ایسے اسباب بنائیں گے کہ تم اسباب اختیار کر کے ان کا مقابلہ بھی کرو گے انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ سب کچھ ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ بس یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھی گئی ہیں۔ جنگ احد کے بارے میں بہت سی باتیں آپ نے سماعت فرمائی ہیں، اور اس موقع پر ہمارے بہت ہی کرم فرما اور ہمارے بہت چاہنے والے مولانا حبیب محمد عبدالرحمن الحامد رحمہ اللہ کو یاد نہ کیا جائے تو ناصب پاسی ہوگی۔ ظاہر ہے وہ ایک بہت مخلص بندے تھے، دین کا جذبہ ان کی روح میں رچا بسا تھا، وہ دین کا غلبہ چاہتے تھے، اور اس لیے انہوں نے غزوات کو اور جو اسلام کی تاریخ کی جو جنگیں ہیں ان سب کو اسلام کی تاریخ کو ایسے ازبر کر لیا تھا کہ یوں سمجھ لیجیے جیسے حافظ قرآن سناتے ہیں، بس ایسے کچھ انداز تھا، وہ تاریخ کے حافظ تھے اور ہر موضوع پر بے تکان بات کرتے تھے۔ جس غزوے کے بارے میں ان کو موضوع دے دیا جائے تو بس خیر حاصل گفتگو کرتے تھے، اس کے سوا کوئی دوسری تیسری بات ان کی زبان سے نکلتی نہیں تھی۔ اللہ نے ایسا نوازا تھا ان کو، اور ایسے حضرات ایسے اصحاب جو ہے برسوں میں کہیں جا کر پیدا ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم کو قدر کرنی نہیں آتی زندگی میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری امت مردہ پرست قوم بن گئی ہے، واقعہ بھی یہی ہے، اگرچہ کہ لفظ کڑوا ہے لیکن سچی حقیقت بھی ہے کہ زندگی میں ہم کسی کی قدر نہیں کرتے، مرنے کے بعد ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے قصیدے لکھتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ فکر کبھی بدلنا چاہیے، اس کی اصلاح کرنا چاہیے، اور آخری تمنا میری یہی ہے کہ پورے ہندوستان بھر میں نہ صحیح، کم سے کم ہندوستان میں حیدرآباد کے سطح پر کم سے کم تمام مسالک، تمام جماعتوں کے سب پہ مل کر ہم سب کو مل کر ایک امیر کا انتخاب کرنا چاہیے، اور اس کو سامنے رکھ کر ان کی رہبری میں ہم کو اپنا قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ وہ اگر کہیں آپ داڑھی رکھیں ہم داڑھی رکھیں، وہ کہیں آپ لباس بدل لیں لباس بدل لیں، وہ کہیں مسجدوں کو آباد کریں آباد کر لیں، وہ کہیں کہ آپ اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کر لیں، وہ کہیں کہ مسلکی اختلافات کو پیچھے ڈال دیں ہم پیچھے ڈال دیں۔ یہ ضروری ہے۔ اور بزرگان گرامی، جمعہ کا جو انعقاد ہے وہ خلیفۃ المسلمین امیر المسلمین کے وجود کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہندوستان کے علماء نے یہ طے کیا کہ یہاں ہم جمعہ کیسے پڑھیں، تو اپنے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو امیر بنا کر جمعہ منعقد کریں۔ ایک باریک بات ہے، لیکن ایسے حالات میں ہم کو یہ بھی تصور کرنا چاہیے کہ جب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں جمعہ کے سلسلے میں، تو مسلمانوں کا اجتماع ہے، جمعہ کا اجتماع ہے، جمعہ کے اجتماع کے انعقاد کے لیے ہم کسی کو امام بناتے ہیں، تو کیوں ایسا نہیں کہ زندگی کے سارے معاملات ہمارا ایک امام ہو، ہمارا ایک مقتدیٰ ہو کہ جس کی بات مانیں، جس پر ہم عمل کریں، سب مل کر اپنے مسلکوں کو، اپنے اختلافات کو بازو رکھیں، کنارے رکھیں۔ یہ موقع نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گریبان کھینچیں اور اپنے مسائل میں اپنے آپ کو الجھائیں، اور نتیجہ یہ ہو کہ دشمن ہم پر غالب آتے جائیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن میں بھی ہے، تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو۔ کیسے کرو مدد؟ ہر اعتبار سے مدد، عمل کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، وضع خدا کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، شادی بیاہ کے اعتبار سے، کاروبار کے، تجارت کے اعتبار سے، ہر جہت سے اپنا مسلمان ہونا ہم ثابت کریں۔ اور پھر کیا ہے؟ اور پھر سب مسلمانوں کو مل کر اجتماعی طور پر وحدت کا تصور، وحدت امت کا تصور پیش کرنا ہے، اور جب تک ہم پیش نہیں کریں گے اس وقت تک دشمنوں کے صفوں میں زلزلہ نہیں آ سکتا۔ ہم چاہتے ہیں ان کے اجتماع میں زلزلہ آ جائے، ان کا اتحاد پارا ہو جائے، تو ہم کو امت وحدت بن کر دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ لیکن یہ بولنا بہت آسان ہے، عمل بڑا مشکل ہے۔ اس کے لیے کیا لائے عمل مرتب کرنا چاہیے؟ ہمارے سنجیدہ علماء کو، ہمارے مشائخ کو، ہمارے مسلم قائدین کو، سب کو مل کر سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے، اس پر توجہ کرنا چاہیے، تاکہ ہم آنے والے حالات کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، کوئی نظام العمل مرتب کیا جا سکے۔
لیکن بزرگان دین ایک بات اپنی جگہ اٹل ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں نظام مصطفیٰ آ جائے، انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی۔ اور جب تک ہم یہ نظام مصطفیٰ قائم نہیں کریں گے، اس درد و فکر سے آپ نہیں اٹھیں گے، آپ 1000 بار جنگ احد کے واقعات سنیے، جنگ بدر کے واقعات سنیے، غزوہ حنین کے واقعات سنیے، کچھ ہونے والا نہیں۔ بزرگان گرامی، چند ٹوٹی بوٹی باتیں، منتشر باتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ 2 منٹ میں بات ختم کروں، لیکن بہت معذرت کے ساتھ کہ میں نے کچھ زیادہ وقت لے لیا ہے۔ مجھے پورا احساس ہے ہمارے بہت سے روزہ دار بھائی یہاں تشریف فرما ہیں، وہ صرف کھجور سے افطار کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے فوری اسی وقت کھانے کا انتظام ہونا چاہیے تھا، اور جو دوری ہو گئی ہے، میں اپنے تمام بیروزگار بزرگوں سے، نوجوانوں سے معافی کا خواستگار ہوں کہ ہم نے آپ کا زیادہ وقت لیا ہے اور آپ کے کھانے میں تاخیر بھی ہوئی ہے۔ بس دعا ہے پروردگار عالم سے کہ الہ العالمین ہم سب کو مولا کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور موجودہ حالات میں مولا ہم کو اپنے صفوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پروردگار حالات کا سنجیدگی سے جائزہ لینے اور اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص مدد و نصرت فرمائے۔ پروردگار عالم آپ رحیم و کریم آقا ہے مولا، ہم جیسے بھی ہیں مولا آپ کے بندے ہیں، ہم جیسے بھی ہیں مولا آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں مولا، اس ٹوٹی پھوٹی نسبت کی مولا لاج رکھ لیجئے مولا۔ عالم میں مولا مسلمانوں کو ذلیل و رسوا مت فرمائیے، اور ہمارے بھارت میں بھی مولا مسلمانوں کو ذلیل و رسوا مت فرمائیے۔ پروردگار ٹوٹی پھوٹی نسبت کی لاج رکھ کر مولا اپنے پاس سے مولا غیبی مدد نازل فرمائیے، اور ہم سب کو مولا دفاع پر توجہ کرنے کی اور ایمانی جذبات کو تازہ کر کے پروردگارہ ہر ظلم کا مقابلہ کرنے کا ہمیں حوصلہ افزا فرما دیجیے۔ پروردگارہ ہماری چھوٹی بڑی دعاؤں کو قبول و منظور فرما دیجیے، جو مانگا گیا ہے وہ عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ عطا فرما دیجیے۔ پروردگارہ ہمارے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام نے اور سارے نیکوکار بندوں نے اور ایمان والوں نے جو کچھ خیر مانگا ہے مولا اسے ہمیں ایسا نصیب فرما دیجیے، اور مولا ہم جو دعائیں مانگ رہے ہیں مولا اس میں سارے مسلمانوں کو ایسا نصیب فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ میں اس شعر کے ساتھ جلسے